اے مسلمانوں سوچو تو صحیح، اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا کہہ رہا ہوگا یا تو کچھ کھلا دے یا اپنے ہاتھ سے میرا گلا گھونٹ دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ روتا روتا منڈی پہنچا، مگر اللہ تو امتحان دے رہا تھا۔ کسی نے اس سے بات تک کرنا گوارا نہ کیا، اس نے رب کا نام لیا، لینے کے بعد اس نے وضو کیا، صحرا پہ مصلی بچھا دیا، یہ رات کے تیسرے پہر تک عبادت کرتا رہا۔ جب عبادت کرتے کرتے اس کا جسم جواب دے گیا، اس نے یوں آسمان کی جانب دیکھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسوؤں میں بڑا درد تھا، اس کا دل جل چکا تھا، اس کے جذبات مجروح ہو چکے تھے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر، اور اس نے آسمان کی جانب یوں نگاہ کی اور کہنے لگا، اے آسمانوں کو بنانے والے، اے زمین کو بنانے والے، اے زمین کے سینے سے پانی نکالنے والے مولا، دیکھ میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، اس لیے کہ سب سے پیارا میرے لیے تو تھا۔ اے میرے مولا میں نے سب کو چھوڑ دیا مگر شکوہ نہیں کیا، اللہ پرواہ آج بھی نہیں ہے چاہے جس حال میں رکھ، مگر آج جب میں اپنے گھر سے آیا تھا تو میرے بیٹے نے مجھ سے رو کر کہا تھا، اے میرے بابا یا تو کھانے کے لیے کچھ دے دے یا میرے گلے پہ پیر رکھ کے میری زندگی کو تمام کر دے۔ اے مولا مجھ سے میرے بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے گئے، ان کا درد نہیں دیکھا جاتا، پروردگار عالم تجھے آدم و ابراہیم کا واسطہ میرے بچوں کو کچھ عطا فرما دے، تجھے تیرے آخری نبی محمد عربی کا واسطہ میرے بچوں کو کچھ عطا فرما دے۔ ادھر یہ اللہ والا رو رہا ہے، ادھر اللہ کو اس کا رونا پسند آیا، ادھر آنسو بہ رہے تھے، ادھر اس کے دروازے پہ اللہ کے فرشتوں نے دستک دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمتوں نے اسے سلام کیا، فرشتوں سبحان اللہ۔ دروازہ کھلا، بیوی نے کہا کون ہے؟ جب دروازہ کھلا تو سامنے چہرے ایسے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند چلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لباس کی خوشبو ایسی جو کبھی بیوی نے سونگھی نہ ہو۔ پوچھا کون؟ کہا تیرے شوہر کے مالک نے بھیجا۔ سبحان اللہ، ہاتھ میں تخت تھے، کپڑے ڈھکے تھے، جب پہلے تخت سے کپڑا ہٹا تو سونا چاندی نظر آیا، سبحان اللہ، دوسرے سے ہٹا تو کھانا نظر آیا، تیسرے سے ہٹا تو لباس نظر آیا۔ کہنے لگی 3 دن کی مزدوری اتنی کون دیتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کیا تیرے شوہر نے نہیں کہا تھا جب میرا مالک دے گا تو نہ تجھ سے سنبھلے گا نہ مجھ سے سنبھلے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوال تیرے شوہر کے مالک نے بھیجا۔ اس کے بیٹے نے جب ایک لقمہ کھانا کھایا کہنے لگا ماں اتنا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں کبھی کھایا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے غیب سے کھانا بھیجا ہے۔ رخصت کیا، ادھر وہ روتے روتے جب دل کو سکون ملا ہاتھ میں تھیلا تو اٹھایا، ریت بھرنے لگا اور دل میں سوچا اگر بیوی پوچھے گی کیا لائے ہو تو کہہ دوں گا اناج لایا ہوں۔ صبح کو اٹھنا، بنانا، بچوں کو کھلانا، اور کہنے لگا صبح تک میرا اللہ انتظام فرما دے گا۔ کیسا ایمان تھا، اللہ پہ کیسا یقین تھا۔ اتنا سوچنے کے بعد اپنے گھر گیا، جب گھر کے پاس پہنچا سوچا آج بیوی جھگڑنے لگے گی کیونکہ 4 دن ہو گئے بچے رو رہے ہیں، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جب دروازہ کھلا تو بیوی نے مسکرا کر سلام کیا اور اس کا چہرہ پھول کے جیسا کھل رہا تھا، بچے آرام سے سو رہے تھے، گھر سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی۔ کہنے لگا یہ انقلاب کیسے پیدا ہو گیا؟ تو بیوی نے کہا جتنی باتیں ہیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ ہاتھ میں جو تھیلا ہے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ اکبر ڈر گیا، سوچنے لگا اگر میں اپنی بیوی کو بتاؤں تو کیا سوچے گی؟ کہا اناج لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگی دکھاؤ تو ذرا میرے شوہر۔ کہنے لگا نانا صبح دیکھ لینا۔ اس کی بیوی نے کہا دکھانا پڑے گا، یہ انکار کر رہا ہے، وہ اصرار کر رہی ہے، آخر کس منہ سے دکھاتا؟ اس لیے کہ ریت بھرا ہوا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دل کو وابستہ کیا، کہنے لگا مولا تیری رحمت پہ بھروسہ کرنا میرا کام تھا، میری عزت کو بچانا تیرا کام ہے۔ اتنا سوچ رہا تھا جب پہلے کو الٹا کیا تو سونا چاندی بن چکا تھا۔ کہنے لگا کمال ہو گیا، اللہ نے ریت کو سونا چاندی بنا دیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے یہ کمال نہیں ہے، کمال تو وہ تھا جو میں نے اور تیرے بچوں نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ریت سونا چاندی بن گیا، اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا سنو تمہارے مالک کی طرف سے لوگ آئے تھے، جی انہوں نے سونا دیا، چاندی دیا، لباس دیا۔ ہم تم ہوتے تو سوچتے کہ مکان خریدیں گے، پلاٹ خریدیں گے، اللہ والا سجدے میں گر گیا۔ سبحان اللہ، کہنے لگا
शुक्र क्या? اے कतरा मांगा था तूने समंदर दे। سبحان اللہ अल्लाह मैं इतना कैसे संभालूंगा? उसकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे शोहर, जब वो आने वाले जा रहे थे तो उन्होंने कहा था अपने शोहर से कहना कि उसके मालिक ने उसको भी सलाम भेजा है, तेरे बच्चों को भी सलाम भेजा है और तुझे भी सलाम कहा है। लोगों, ये सलाम किसी नेता का नहीं था, किसी प्रधान का नहीं था, किसी दुनियावी ताजिर का नहीं था, ये पैगाम अल्लाह का पैगाम था, ये सलाम अल्लाह का सलाम था। जब इसने इतना सुना, इसके दिल की दुनिया बदल गई और अर्ज करता है, मौला तूने सलाम भेज दिया है, अब जी कर क्या करूंगा, अब मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती। इतना कहना था, हजरत इजराइल आए, मलकुल मौत आए, इसकी रूह को इसके जिस्म से अलग किया, जुदा किया। जब इसकी रूह कम से उनसुई से परवाज कर रही थी, आसमान की जानिब बुलंद हो रही थी, तो जितने पेड़ थे सब सलाम कहते थे, जितने पहाड़ थे सब सलाम कहते थे, समंदर की मछलियां सलाम कहती थी, पुराने पही सलाम कहती थी। ऐ लोगों, सलाम किस लिए? इसलिए कि ये शराबी नहीं जा रहा है, ये गालीबाज नहीं जा रहा है, ये जुआरी नहीं जा रहा है, ये अल्लाह का वली जा रहा है, ये आबिदो ज़ाहिद जा रहा है, ये मुत्तकियों परहेज़गार जा रहा है। इसलिए मेरा रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे उससे डरने का हक है, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और जब मरो तो हालत इस्लाम पर मरो। ऐ कामला के मुसलमानों, दिल में अहद कर लो, कल जब सांसों की तोड़ टूटे, जब जनाजा घर से निकले तो कोई शराबी न कहे, कोई जुआरी न कहे, कोई गालीबाज न कहे, कोई बदतमीज न कहे, कोई बेनमाजी न कहे, बल्कि दाखिले की ओर से अपने घरों में जिक्र करती हो, और लोगों आराम से लेकर जाओ, ये शरीयत का गद्दार नहीं बल्कि शरीयत का वफादार जा रहा है। سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مولانا شہاب رضا نعیمی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں لوٹ کے آنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا کم علمی کی بنیاد پر، یہ لکنت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی کی، اللہ معاف فرمائے۔ تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔